أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 107 سے تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی اور تقریباً آیت نمبر 116 تک تلاوت کی، اور غالباً یہ ہمارا سورہ توبہ کا 13واں سبق ہے، اور اللہ نے چاہا تو کل سورہ توبہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے، قبول فرما دے، اور خیر و عافیت کے ساتھ قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات کو، مصائب کو حل فرمائے، دور فرمائے۔ تو یہ پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 107، والذین، اور وہ لوگ، اتخذو، جنہوں نے بنا لی، اتخذو، جنہوں نے بنا لیا، مسجدن، ایک مسجد کو، جنہوں نے ایک مسجد کو بنا لیا، ضرارن، نقصان پہنچانے کو، جنہوں نے نقصان پہنچانے کو ایک مسجد جو ہے وہ بنا لی، وکفرن، اور کفر کرنے کو، وتفریقن، اور پوٹ ڈالنے کو، مسلمانوں میں پوٹ ڈالنے کو، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان، وارصادن، اور گھات لگانے کو، لمن، اس کے لیے جو حارب اللہ، جنگ کرے اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے، اور اس شخص کا ٹھکانہ بنانے کے لیے مسجد بنائی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ ضرور بضرور وہ قسم کہیں گی، ان اردنا، کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنى، مگر نیکی کا، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا الحسنى، مگر نیکی کا، واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ ضراراً، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، وکفراً، کافرانہ باتیں کریں، وتفریقاً بین المؤمنین، مومنین میں پوٹ ڈالیں، وارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس آدمی کو ایک اڈا فراہم کری جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ ضرور قسم نکالیں گے کہ بلائی کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی طور پہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، مت کڑے ہو تم، فیہ، اس میں، ابھی بھی، ابدا، کبھی بھی، لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسسا، کہ بنیاد رکھی گئی ہے اس کی، علی التقوی، تقوی کے اوپر، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فی، کہ آپ کڑے ہو جائیں اس میں، فیہ رجال، اس میں کچھ مرد ہے، یحبون، وہ پسند کرتی ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں، ان یتطہروا، کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المطہرین، پسند کرتا ہے خوب پاک ہونے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
خوب पाक होने वालों को। अफमन अस्ससा, तो क्या जो कोई अस्ससा बुनियाद रखे, बुनियानहु अपनी इमारत की, अला तक़वा तक़वे पर, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, व रिज़वानिन और खुशनुदी, खैरुन ज्यादा बेहतर है। यानी भला वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के तक़वे पर और उसकी रजामंदी पे रखी है, खैरुन वो ज्यादा बेहतर है, अमन अस्ससा, या वो शख्स जो बुनियाद रखे, बुनियानहु अपनी इमारत की, अला शफा जुरुफिन, शफा का माना किनारे पर, जुरुफ एक खाई के, हारिन गिरने वाली, फनहार अभी तो गिर पड़े वो भी उसके साथ, फी नारी जहन्नम जहन्नुम की आग में। या वो शख्स जो अपनी इमारत की बुनियाद एक ऐसी खाई के किनारे पे रखी जो गिरने वाली हो और फिर वो उसे लेके जहन्नुम की आग में गिर पड़े। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, अलकौम अज़्ज़ालिमीन, उन लोगों को जो जुल्म करने वाले हैं। ला यज़ालु, नहीं टलेगी, बुनियानुहुम उनकी इमारत, ला यज़ालु नहीं टलेगी, बुनियानुहुम उनकी इमारत, अल्लज़ी बनौ वो जो उन्होंने तामीर की, रीबतन शक के तौर पे, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, इल्ला मगर ये कि अन तक़त्ता टुकड़े हो जाए, कुलूबुहुम उनके दिलों के, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला, हकीमुन हिकमत वाला है। अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। इस आयत का तर्जुमा क्या बना? कि जो इमारत उन लोगों ने बनाई थी वो उनके दिलों में उस वक्त तक बराबर शक पैदा करती रहेगी जब तक उनकी दिल ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। अल्लाह ताला कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला कामिल इल्म वाला और कामिल हिकमत वाला है। इन अल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने, इश्तरा खरीद लिया, मिनल मुमिनीन ईमान वालों से, अनफुसहुम अपनी जानों को, व अमवालहुम और अपने मालों को, बिअन्ना इस बदले में कि बेशक, लहुम उनके लिए, अल जन्नत जन्नत होगी, युकातिलूना वो लड़ते हैं, किताल करते हैं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फयक्तुलून व युक्तलून तो वो कत्ल करते हैं, व युक्तलून और कत्ल किए जाते हैं, वादन अलैहि हक्का वादा है उस पे, हक्का बरहक, फिर तौरात तौरात में, इंजील में और कुरान में, वमन औफा और जो कोई पूरा करे, बिअहदिही अपने आहद को, मिनल्लाहि अल्लाह से, फस्तबशिरू तो खुश हो जाओ, बिबैइकुम अपनी तिजारत पर, अल्लज़ी बायअतुम बिह वो जो तुमने तिजारत की उसके साथ, वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम और वो वही कामयाबी बहुत बड़ी है, और वो बहुत बड़ी कामयाबी है। इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, यहाँ बता रहे कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें, उनके माल इस बात के बदले खरीद लिए हैं कि जन्नत उन्हीं की है, वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं जिसके नतीजे में मारते भी है, मरते भी है, और ये एक सच्चा वादा है। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में भी ली है, कुरान में भी। और कौन है जो अल्लाह से ज्यादा अपने आहद को पूरा करने वाला हो?
لہذا اپنے اس سودے پہ خوشی مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون شکر کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الامرون حکم دینے والے بالمعروف بھلائی کا، والناہون اور منع کرنے والے عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو۔ ما کانا نہیں ہے للنبی نبی کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ وہ مغفرت طلب کرے للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانوا اگرچہ وہ مشرکین ہوں، اولی قربا قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبین لهم اس کے بعد جو واضح ہو چکا ہے ان کے لیے، انہم یہ کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا مغفرت طلب کرنا ابراہیم کا، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا وعدہ کیا تھا اس کا، ایاہ خاص اسی سے، یعنی ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مغفرت طلب کرنا یہ ایک صرف وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کر رکھا تھا۔ فلما تبین له پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، انہ عدو للہ کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ بیزار ہو گیا وہ منہ اس سے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ البتہ رونے والا ہے، حلیم بردبار ہے انتہائی۔ وما كان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل کہ گمراہ کر دے قوما ایک قوم کو، بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، حتی یہاں تک کہ یبین لہم بیان کر دے ان کے لیے، ما وہ جو یتقون وہ ڈرے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض اس کے لیے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے۔ یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے، یعنی وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو تفسیر بیان کریں گے تو اس کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ تفسیر میں بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ۔ تو یہاں پر منافقین ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ان کی ایک خاص سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ مدینے کے ایک آدمی ابو عامر راہب، بڑا معزز آدمی تھا، پہلے اس نے یہودیت اختیار کی، پھر عیسائی ہوا، بڑا عابد اور زاہد آدمی تھا، موٹے کپڑے پہنتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس شخص نے اسلام قبول کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، عیسائیت ہی پہ پڑا رہا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا آپ کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملت حنیفیہ کو پیش کرتا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا میں تو پہلے ہی اس ملت پر ہوں، تو مجھے آپ کا اتباع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص ملت ابراہیمی پہ قطعی طور پہ بالکل نہیں تھا، بلکہ اس کی بگڑی ہوئی شکل عیسائیت کا پیروی کرنے والا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے اور دعا کی کہ ہم میں سے جو آدمی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے غریب الوطنی اور بے کسی کی حالت میں ہلاک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پہ آمین کہا۔ تو یہ آدمی جو تھا مشرکین کے ساتھ مل کے اسلام اور اہل اسلام کی کھلی مخالفت کرتا تھا۔ مفسرین فرماتے کہ جنگ احد کے موقع پہ اس شخص نے دونوں لشکروں کے درمیان بہت سے گڑھے کھدوائے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ انہی گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے دوران گر گئے تھے، آپ کو سخت چوٹیں آئی تھی۔ بعد میں غزوہ خندق کے موقع بھی اس نے مشرکین کی مدد کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ جنگ حنین تک یہ شخص مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ کہ جب یہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گیا، مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کا پلہ جو ہے بھاری ہوتا چلا گیا، تو یہ شخص جو ہے باغ کے شام چلا گیا اور جاتے وقت کہہ گیا میں رومی بادشاہوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر لے کے آؤں گا اور انہیں شکست دوں گا۔ ابو عامر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کر کے انہیں اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ بنی سالم کے محلے میں مسجد قباء کے علاوہ ایک اور مسجد تعمیر کری جسے منافقین تقریب کے لیے اڈے کے طور پہ استعمال کر سکے۔ ابو عامر کا خیال تھا کہ وہ خود یا اس کا کوئی آدمی باہر سے آئے گا تو مسجد میں ٹھہر کر پیغام رسانی کا کام کرے گا اور کسی کو اس قسم کی سازش کا علم نہیں ہو سکے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی مسافر ہے، عبادت اور ریاضت کے لیے مسجد میں مقیم ہے۔ جب مسجد تیار ہو گئی، منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مسجد قباء سے ہم سے بہت دور ہے، بارش کی وجہ سے، تاریکی اور طوفان کی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم نے اپنے محلے میں مسجد جو ہے وہ قائم کر لی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں چل کے نماز ادا کریں تاکہ ہمیں خیر اور برکت حاصل ہو۔ چونکہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں فارغ نہیں ہوں، واپسی پہ انشاءاللہ تمہارے ہاں آؤں گا۔ لیکن واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کے ظاہر کر دیا کہ یہ نام نہاد مسجد اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے مقصود کفر کا فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے۔ جب کچھ مسلمان مسجد قباء نہیں جا سکیں گے تو ان کا رابطہ مخلص مسلمانوں سے کٹ جائے گا اور وہ دین کی تعلیمات سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہونے کا احتمال ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو بنی سالم کے محلے میں آپ نے 14 دن تک قیام فرمایا تھا اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ حدیث میں اس مسجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہفتے میں 2 بار کبھی پیدل اور کبھی سوار اس مسجد تشریف لاتے، نماز ادا کرتے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، یعنی ضرر یا تکلیف پہنچانے کے لیے۔ حقیقت میں مسجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت
اعتکاف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن منافقین نے جو مسجد ایک سازش کے تحت تیار کی تھی، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ وکفرا، اس مسجد کی آڑ میں وہ کفر کی ترویج کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی تھا وہ تفریقا بین المؤمنین، کہ مومنوں کے درمیان تفریق ڈال دی جائے، یہ مختلف گروہوں میں بڑھ جائے، کچھ ایک مسجد میں جائیں، کچھ دوسرے میں، اور اس طرح ان کا آپس میں رابطہ کٹ جائے اور یہ آسانی سے منافقین کی سازشوں کا شکار ہو سکے۔ ابو عامر کی اسکیم کے مطابق اس مسجد کو سازش کا ادب بنانا مقصود تھا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے ہی لڑتا رہا ہے، اس کے لیے یہ مسجد کمینگاہ کا کام دے سکے، وہ خود یا اس کے اہل کار آدمی یہاں ٹھہر کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا سکے۔ اس سے مراد وہی ابو عامر راہب ہے جو شام کی طرف جاتے وقت یہ ساری اسکیم بنا گیا تھا۔ حقیقت یہ کہ اس نظریے کے تحت تیار کی گئی مسجد کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کفر گڑھ کا نام زیادہ موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ابو عامر جس قدر دشمن اسلام تھا، اس کا بیٹا حضرت حنظلہ اسی قدر پکا مسلمان تھا، اور یہ وہی حضرت حنظلہ ہے جنہیں غسیل ملائکہ کا لقب حاصل ہوا۔ جنگ احد کا موقع تھا، جب جنگ کا ہجوم زیادہ ہوا تو یہ صحابی رسول فوراً گھر سے ہتھیار پہن کے نکلا، جہاد میں شامل ہوا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ بعد میں آپ کی بیوی نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں غسل کی حاجت تھی، لیکن جلدی میں بغیر غسل کیے ہی جنگ میں شریک ہو گئے اور شہادت پا لی۔ بہرحال اس کے باپ دشمن دین ابو عامر کو اس کی اپنی بد دعا لگی اور وہ دیار غیر میں بے کسی کی حالت میں مرا۔ جب غزوہ تبوک برپا تھا تو یہ شخص اس وقت ملک شام میں تھا اور وہی غریب الوطنی میں نہایت بے کسی کی حالت میں اسے موت آئی۔ فرمایا کہ منافقین نے مسجد تو غلط مقصد کے لیے بنائی ہے، لیکن وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بارش وغیرہ میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ آسانی سے یہی نماز ادا کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، زبان سے کچھ کہہ رہی ہیں اور دل میں کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد ضرار میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ یہ منافق لوگ آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہاں جانا ہرگز آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ گئے اور اس حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی تعمیر اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ جو مسجد ریاکاری یا کسی غلط مقصد کے لیے تعمیر کی جائے وہ ظاہری طور پہ مسجد ہی ہوگی، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی ہوگی۔ تو مسجد ضرار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسجد کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کی جائے اس میں آپ کے کھڑے ہونے کا زیادہ حق ہے۔ مسجد تقوی سے مراد
مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں ہے، اس لیے کہ دونوں کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی تھی۔ اور پھر مسجد نبوی کی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہاں پر اخلاص کے ساتھ ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد قباء میں بھی ایک نماز ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو فرمایا آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پر ایسے مرد ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل محلہ کی تعریف بیان کی ہے کہ صفائی پسند لوگ ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم طہارت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، استنجا پاک کرنے کے لیے ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کو قائم رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور پھر یہ بھی کہ طہارت صرف ظاہری مراد نہیں ہے بلکہ کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی، ترک جہاد وغیرہ سے باطنی طہارت بھی مراد ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا گیا کہ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہاں کے لوگ بھی طہارت پسند نہیں ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا وہ شخص بہتر نہیں ہے جس نے اپنے عمارت کی بنیاد تقوی پہ، خوف خدا پہ رکھی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی پہ رکھی ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا وہ شخص اچھا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پہ رکھی جو گرنے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ البتہ آخری دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ظاہری طور پہ تو مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مساجد میں کفر اور شرک کا چرچا ہوگا۔ مسجدیں جو ہے اس مقصد کے لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اعتکاف کیا جائے، تلاوت کی جائے، استغفار کی جائے، دین کی تعلیم حاصل کی جائے، فضول حرکات سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس آیت میں شفا کا معنی کنارہ، جرف دریا یا ندی کے اس کنارے کو کہتے ہیں جو پانی کی وجہ سے کاٹا جا رہا ہو۔ یہ کنارہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ معمولی سے دباؤ سے بھی گر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عمارت اس قدر کمزور جگہ پہ بنائی گئی ہوگی وہ یقیناً گر جائے گی۔ تو فرمایا کہ مسجد ضرار کی مثال ایسی عمارت کی ہے جو کمزور ترین کنارے پہ بنائی گئی ہو، جو گرنے والا ہے، اور جس کے گرنے کا، منہدم ہونے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب ایسی کچی جگہ پہ بنائی گئی عمارت گرے گی، فنہار بہ فی نار جہنم، تو پھر وہ بنانے والے کو بھی جہنم کی آگ میں گرائے گی۔ تو فرمایا کہ بھلا یہ مسجد اچھی ہے جس کی بنیاد تقوی اور خوشنودی پر رکھی گئی ہے، یا وہ اچھی ہے جو گرنے کے قریب ہے اور تعمیر کرنے والے کو بھی لے ڈوبے گی؟ ظاہر ہے کہ وہی مسجد بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی جائے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ منافق چونکہ بدنیت تھے، انہوں نے مسجد کی تعمیر تخریب کاری کے لیے کی تھی، تو فرمایا ایسے لوگ سیدھے راستے پہ کبھی نہیں آ سکتے، ایسے بدنیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کی تعمیر کردہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، انہیں اس بات کا کھٹکا لگا رہے گا
کہ ہم نے تو کچھ اور اسکیم بنائی تھی لیکن ہوا کچھ اور. وہ ہمیشہ اس تردد میں پڑے رہیں گے. الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی وہ مر جائیں. گویا مرتے دم تک ان کے دل میں کڑکا موجود رہے گا اور ان کی یہ مسجد نفاق کی علامت ہی رہے گی. وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بڑی گہری سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا منصوبہ ناکام بنا دیا. فرمایا یاد رکھو اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، مالک ملک ہے، اخلاص کو بھی جانتا ہے، نفاق کو بھی، سازش بھی اس کے علم میں ہے. وہ ہر غلط منصوبے کو ناکام کرنے پہ قادر ہے. تو اس نے منافقین کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا، اپنے نبی کو مسجد ضرار میں جانے سے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. گویا جنت مومنوں کی جان اور مال کا معاوضہ ہے. یہاں پہ جس خرید اور فروخت کا ذکر ہو رہا ہے، حقیقی خرید و فروخت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازاً حقیقت کو سمجھایا گیا. اصل خریداری کی ضرورت کسی شخص کو اس چیز کی ہوتی ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے، اگر اس کے قبضے میں نہ ہو. یہاں پر مؤمنین کے جان مال کا خریدار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز کی حقیقی ملکیت اسی کے ملکیت میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. تمام انسانوں کو جسم، جان، مال اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے. البتہ ان کا عارضی قبضہ انسانوں کو دے دیا ہے. یہ تمہارا جسم ہے اور یہ تمہارا مال ہے، عارضی طور پر تم اس کے مالک ہو، اپنی مرضی سے اسے تصرف میں لا سکتے ہو. تاہم میں جب چاہوں گا ان نعمتوں کو واپس لے لوں گا. تو ہر چیز کا حقیقی مالک اور قابض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ عارضی مالک اور قابض ہے. تو ازراہ شفقت اور مہربانی انہوں نے سودا کیا کہ یہ جان اور مال جو تمہارے پاس ہے یہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں مجھ سے دائمی جنت لے لو. منافقوں کی تجارت کے متعلق سورہ بقرہ میں آتا ہے فما ربحت تجارتہم، انہیں ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہیں دیا. ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، انہوں نے نقصان کا سودا کیا. جان و مال جیسی قیمتی پونجی کے بدلے کافروں نے کفر، مشرکوں نے شرک خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمر جیسی عظیم پونجی عطا کی تھی تاکہ اسے کسی اچھے کام میں صرف کرے اور اسے فائدہ ہو، مگر اس کی حالت یہ ہے یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. انسان رات گزار کر جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو یا تو آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے. اگر اس نے اپنے نفس کو نیکی کی بات میں لگایا تو اسے اللہ تعالیٰ کی غضب اور جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا، اور اگر اسے کفر، شرک، نفاق اور برائی کے کام میں لگا دیا تو وہ ہلاک ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جان، مال جو عارضی طور پہ انسان کو خود ہی دیا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ آؤ اس کے متعلق میرے ساتھ سودا کرو. یہ دونوں چیزیں اگرچہ میری ہی عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں میرے راستے میں خرچ کر کے جنت حاصل کرو. یہ زندگی ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیشہ کی راحت جو ہے وہ حاصل کرو. تو یہ نفع بخش سودا ہے.
تو جان اور مال کا سودا یہ ہے کہ جو سچے مومن ہے وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، تو وہ دشمن کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر نکلتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ دشمن کو قتل بھی کر سکتا ہے اور خود بھی قتل ہو سکتا ہے۔ مومنین کے لیے تو دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے، اگر وہ دشمن کو مغلوب کر کے اسلام کا کلمہ بلند کرتا ہے تو غازی ہے، اور اگر دین حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو شہید ہے، اسے دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو تجارت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اس آیت میں بھی اسی تجارت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اور یہ کسی انسان کے لیے نہایت ہی نفع بخش سودا ہے۔ جہاد سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پس کرنا چاہتے ہیں، کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ایسے لوگ درندہ صفت انسان ہوتے ہیں جن کو راستے سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال انسانی جسم میں پھوڑے کی ہے۔ اگر پھوڑے کے فاسد مادہ کو آپریشن کے ذریعے جسم سے جدا نہ کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جسم کے باقی حصے بھی اس سے متاثر ہو کے ضائع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات کسی شخص کا ہاتھ، پاؤں یا ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے تاکہ کسی ایک جگہ پر نکلنے والا پھوڑا یا کینسر جسم کے دوسرے حصے کو متاثر نہ کر دے۔ یہی حال معاشرے کا ہے کہ معاشرے میں کافر، مشرک، منافق اور باقی بے دین جو ہے، جب تک معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، سوسائٹی کے مزید خراب ہونے کا خطرہ موجود رہے گا۔ یہ لوگ انسانی معاشرے میں پوڑا ہے جنہیں جہاد کے ذریعے کاٹ ڈالنا یہ سوسائٹی کے حق میں بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس عظیم کام کے لیے جنت جیسی اعلیٰ، عرفہ اور دائمی نعمت کی پیشکش کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ مجاہدین کو دو ہی صورتیں پیش آتی ہے، یا تو وہ دشمن کو قتل کر دیتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ کسی مخلوق کی بات نہیں ہے بلکہ وعدن علیہ حقا فی التورات، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وہ جان اور مال کے بدلے جنت عطا کرے گا بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور یہ وعدہ فی التورات، اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب تورات میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، اور والقرآن، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے سچا وعدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس کا اعلان انہ لا یخلف المیعاد کہ وہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ انسان تو وعدہ خلافی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا اور پکا ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے مجاہدین کے لیے جنت کے وعدے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوش ہو جاؤ
اس تجارت پہ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، تم نے مال و جان کے بدلے جنت خرید لی ہے اور یہ بڑا فائدہ مند سودا ہے، لہذا اس پر خوشی مناؤ۔ یہ کافروں کی تجارت نہیں ہے جس نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عمر پونجی کے طور پہ دی ہے جو ہمیشہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انسان نے اس قیمتی عمر سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر برف کی ڈلی کی طرح ہے، اوپر سے دھوپ بھی لگ رہی ہے، اس عمر کو جلدی جلدی ٹھکانے لگا لیا جائے، اس سے کوئی اچھی تجارت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اسے کام میں نہ لائے تو برف کی ڈلی کی مانند خود بخود ضائع ہو جائے گی اور پھر انسان کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس عارضی جان و مال کے ذریعے جنت کا سودا کر لینا، وذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو سابقین اولین مہاجرین اور انصار کے متبعین ہے، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جان اور مال کی قربانی پیش کریں گے۔ پھر آگے ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کی 7 صفات بیان کی ہے۔ مومن مجاہدین کی پہلی صفت التائبون ہے، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ سے مراد کفر، شرک، معاصی اور باقی گناہوں سے توبہ ہے۔ اہل ایمان توحید کو اختیار کر کے کفر اور شرک سے تو پہلے ہی توبہ کر چکے ہیں۔ البتہ روزمرہ زندگی میں جو گناہ اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہے ان سے بھی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس کو ایسی معافی مل جاتی ہے کہ وہ سابقہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں تک توبہ کے معنی کا تعلق ہے تو بعض احادیث میں آتا ہے توبۃ والندم، کہ توبہ سے مراد نادم اور پشیمان ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، یعنی بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو ہر شخص ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ اکڑ نہیں دکھاتے، غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو جو انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جو گناہ کیا اس کو چھوڑ دے، پہلی شرط، فی الوقت اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، دوسری شرط، تیسری شرط یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور جو اب تک ہو چکا ہے اس پہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر دوسری صفت بیان کی العابدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کمالی صفت ہے جو اہل ایمان میں پائی جاتی ہے۔ عبادت میں ہر طرح کی قولی، فعلی، بدنی اور قلبی عبادت شامل ہے۔ ہم نماز میں ہمیشہ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی، فعلی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی دوسری صفت عابدون یعنی عبادت گزار ہے۔ مومنین کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی الحامدون، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام ہی حمادون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو آدمی کھاتا پیتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ پانی پیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، لباس پہنا، تعریف بیان کی، کوئی انعام ملا یا کوئی مصیبت ٹھلی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ تو ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام الحمادون ہے۔ سورہ یونس میں اہل جنت کے متعلق آتا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ جنت والوں کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہر کام کی ابتدا اور انتہا پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت بھی نصیب فرمائے۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، کسی مجلس کو ختم نہیں کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے نام پہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ سورہ انعام میں بعض لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کے برے اعمال کو شیطان آراستہ کر کے دکھاتا تھا، پھر جب انہوں نے اللہ کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو ان پہ انعامات کے دروازے کھول دیے گئے، وہ خوش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ وہاں آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بہرحال فرمایا کہ مومن لوگ ہیں جو ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں الحامدون کا لقب دیا ہے۔ السائحون، چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی فرمائی اور اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف بیان کی ہے۔ بعض نے السائحون کا ترجمہ علم حاصل کرنے والے طلبہ کرتے ہیں، اس کا لغوی معنی تو سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، لیکن طلب علم کے لیے بھی چونکہ دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی لیے مذکورہ اصحاب نے اس کا ترجمہ طالب علم کیا ہے۔ محدثین نے بھی طلب حدیث کے لیے بڑے بڑے سفر کیے، جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں ملک یا فلاں شہر میں کوئی حدیث رسول پڑھاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض اوقات عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی سیاحت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ سابقہ اقوام کی تباہی کے نشانات دیکھ کے ہی عبرت حاصل کرتے۔ سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی ہوتا ہے، تجارت کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے رزق حلال تلاش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہر نیک کام کے لیے سیاحت کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث میں سائحون سے روزہ دار مراد لیے گئے ہیں، اس کا معنی بے تعلق بھی آتا ہے، چونکہ روزے دار آدمی کھانے اور پینے اور مباشرت سے کچھ وقت کے لیے بے تعلق ہو جاتے ہیں، اس لیے اس لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیاحت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ الفاظ بھی آتے ہیں سیاحت امتی الصیام، میری امت کی سیاحت روزہ ہے۔ تو سیاحت میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے اور ان صفات کے حاملین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے۔ پانچویں صفت الراکعون الساجدون، کہ مومن لوگ رکوع سجود کرتے ہیں۔ رکوع سجود چونکہ نماز کے اہم ارکان ہے تو ان دونوں سے مراد نماز ہے، تو نمازی ہونا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن،
नमाज मोमिन का नूर है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। आपने ये भी फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से करीब तरीन होता है, और फिर रुकू की हालत यह है कि इंसान अल्लाह ताला की जानिब से अपनी पुश्त पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस करता है। इन दोनों हालतों यानी रुकू सुजूद से निहायत आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार होता है, और यही चीज़ अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तारीफ में फरमाया कि वो रुकू और सुजूद करने वाले हैं। और छठी सिफत ये बयान फरमाई, अल-आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, मोमिन आदमी नेक बात का हुक्म देता है, बुरी बात से मना करता है। जब और जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो नेकी की खूबियां और बुराई की खराबियां बयान करता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हुस्न सुलूक, दयानतदारी, वादी की पासदारी, जिक्र, शुक्र, तवक्कुल, तबलीग, जिहाद, तालीम, इन बातों की तलकीन करते हैं। हर बुराई से, गुनाह से, कुफर से, शिर्क से, बिदअत से, जुल्म से, ज्यादती से, फिस्क व फुजूर से, बददियानती से, वादा खिलाफी से, झूठ से हस्ब इस्तिताअत मना करते हैं। हदीस में भी आता है कि बुराई को ताकत से रोको, अगर उसकी हिम्मत नहीं पाते तो ज़ुबान से रोको, ये भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जानो, क्योंकि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतुम मिन खर्दलिन मिनल ईमान, इसके बाद तो राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। तो बुराई से रोकना ये मोमिन की सिफत है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आजकल इसका उलट हो चुका है। अब मोमिन ही बुराई को की तरफ दावत देने वाला है। अपने कौल, अपने फेल, अपने तर्ज अमल से, कारोबार, लेन देन से लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करने की बजाय नेकी से रोक रहे हैं। कभी वो वक्त था कि मुसलमानों का अखलाक, तर्ज अमल, हुस्न सलूक देख कर गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे, लेकिन आज मुसलमानों के रवैये को देख कर लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह के कुछ कलील बंदे आज भी है जो नेकी का दामन थामे हुए हैं, लेकिन अक्सरियत खुद बुराई में मुलविस हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें भी उन कलील अफराद में शामिल फरमाए। अब बुराई को कौन रोकेगा? तो फरमाया मोमिन की छठी सिफत यह है कि वो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं। सातवीं सिफत ये बयान की, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, कि मोमिन लोग अल्लाह ताला के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। अहले ईमान की ये जामे सिफत है कि वो अल्लाह ताला की हर मुकर्रर करदा हद की हिफाजत करते हैं और उनमें से किसी को तोड़ते नहीं है। इसी चीज़ को तकवा भी करते हैं। रियायत हुकूक, हिफाजत हुदूद, इज्तिनाब नवाही और इम्तिसाल अवामिर, के जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको इख्तियार करना, जिनसे मना फरमाया उनसे इज्तिनाब करना, यही चीज़ तकवा है। तो इन सिफात के हामिलीन मोमिनों से तवक्को की जा सकती है कि अल्लाह ताला के दीन के क़याम और बका के लिए जिहाद में वो हिस्सा लेंगे। फिर आगे फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ईमान वालों को बशारत सुना दे कि अल्लाह ताला के यहाँ वो कामयाब होंगे, उनके लिए आला दराजात होंगी। फिर आगे अगली आयत में अल्लाह ताला ही के हुदूद से मुतालिक एक और मसला बयान फरमा दिया, मा कान लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि अल्लाह की नबी और अहले ईमान के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो शिर्क करने वालों के लिए बख्शिश की दुआ मांगे, अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज़ भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद में शामिल है कि किसी मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करना जायज़ नहीं है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्द मनाफ, जिनकी कुनियत अबू तालिब थी, वो अली के वालिद थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास तशरीफ़ ले गए, उन्हें दावत दी कि तुम अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा कह दो ताकि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे हक में गवाही दे सकूं। तो उस वक्त अबू तालिब के पास अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उमैया जैसे बड़े मुशरिकीन मौजूद थे। अबू जहल ने अबू तालिब से मुखातब होकर कहा, क्या तू आखिरी वक्त में अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ देगा?
تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ اگرچہ کسی ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت اور تصریح نہیں ہے، لیکن مختلف احادیث کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کا انکار سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ان عمک شیخ الضال قد ماتا، کہ آپ کے چچا بوڑھے گمراہ فوت ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی مرنے کی خبر ملی تو حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر اسے زمین میں دفن کر دو، کسی سے گفتگو نہ کرنا، دفن کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پھر جب باپ کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی۔ ابو طالب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے تھے، اس نے آپ پر احسانات کیے تھے، اس لیے آپ کو اس کی ایمان نہ لانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ تاہم فرمایا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی دوسرا عزیز ہو۔ کافر اور مشرک جب تک دنیا میں موجود رہے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق بخش کر اسے مغفرت کا حل بنا دے۔ لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اور مشرکین کے متعلق قطعی فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ مغفرت کی دعا صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو مشرک کا معلوم ہونا یا تو وحی الہی سے ہوگا یا پھر مشرک وہ ہوگا جو اعلانیہ طور پہ کفر اور شرک کے کام کرتا ہوگا اور اسی پر اس کی موت آئی ہوگی اور مرنے سے پہلے اس نے معافی بھی نہیں مانگی۔ تو ظاہری قرینہ یہی ہے کہ ایسا شخص مشرک ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور مؤمنین کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں بخشش طلب کرے، بخشش کی دعا کرے، چاہے وہ ان کی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب قرائن سے واضح ہو جائے کہ فلاں شخص شرک کے ارتکاب کر رہا ہے اور وہ بغیر معافی مانگ کے مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ تو اس کے بعد دعائے مغفرت کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذہن جو ہے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کی، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پہ بعض مسلمان بھی اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اور اس کی تفصیل یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکنے کی ہر کوشش کی، سمجھایا ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تو میری بات نہیں مانتے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، لیکن میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے حق میں دعا اسی وعدے کے مطابق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت ایک وعدے کی بنا پہ تھی۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔
یا استغفار کرنے سے بری ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی کہ انہوں نے اپنے باپ کے حق میں دعا کرنے کا عہد اپنی نرم دلی اور رقیق القلبی کی بنا پہ کیا تھا۔ ان ابراہیم اوواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور تحمل والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ بات حدود اللہ میں سے ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی دوسرا عزیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا حال تو معلوم ہے، مگر آپ کے والدین کے متعلق روایات مختلف ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرما دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، جب تک کہ ان کو ان چیزوں سے آگاہ نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے، اور پھر جب وہ لوگ غلطی پہ اصرار کرتے ہیں تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور شریعت بھیجے اس کے بغیر اور تمام باتوں کی وضاحت کیے بغیر ان پہ گمراہی کے مہر لگا دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ کفر، شرک، بدعت اور گناہ وغیرہ سب کو بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے ان بری چیزوں سے بچ جائیں، لیکن جب جاننے کے باوجود وہ باز نہیں آتے، گمراہی میں جا پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی گمراہی کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تو مطلب اتمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ گمراہی کی چاپ نہیں لگاتا۔ اور پھر فرمائی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یحیی و یمیت، موت اور حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اہل ایمان کا خدا کے منکرین سے جہاد کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ وہ اپنی ملکیت قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی، اس کے کلمے کی سربلندی اور دنیا میں انتشار کو ختم کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو پھر دنیا میں ملوکیت وغیرہ بادشاہت قائم ہو جائے گی، عدل اور انصاف جو ہے دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دین اور انسانیت کی بھلائی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھو آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، حتیٰ کہ موت اور حیات بھی اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، لہذا ہمیشہ اسی کی بات کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اکھڑ دکھاؤ گے، کفر اور شرک کا راستہ پکڑو گے، بدعات اور معاصی کو اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ جب اس حامی اور ناصر اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کرنے لگو گے تو پھر تمہیں اس کے غضب سے کون بچا سکے گا؟ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شفقت اور رؤوفیت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ وہ جب ہی حاصل ہوگی جب تم صحیح راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اگر ادھر ادھر غلط راستے اختیار کرو گے، قرآن مجید کے پروگرام کی بجائے باطل نظام اختیار کرو گے، کفر، شرک، بدعات اور معاصی کا ارتکاب کرو گے، قرآنی تعلیم کے خلاف عمل کرو گے، دنیا میں شیطانی نظام رائج کرنے کی کوشش کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت تو اس وقت حاصل ہوگی جب قرآن کے نظام کو رائج کرنے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھو اللہ کی دین کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ حمایتی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی برکت سے ہمارے تمام مشکلات کو، تمام مصائب کو حل فرمائے۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے دنیا میں بھی
ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت میں بھی نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ جو ساتھی حج کو جا چکے ہیں یا اللہ ان کی حج کو آسان بنائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی مشکلات مصائب سے ہمیں دور فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے، اور حاسدین کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے سب کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے مرحوم اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حرام کی ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عزت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عزت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے نیک خاندان کی اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا۔ یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے تمام مشکلات کو دور فرما، مصائب کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرما، رحمت نازل فرما، سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں اور عوام دونوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنا۔ یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے سعادت اور عافیت والی، راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ تو ہماری ضروریات کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، اب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ اب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا۔ یا اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما، جنت نصیب فرما، جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔